نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 74 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 238 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے تقریباً 4 سے 5 لیسنز میں لگاتار ہم طلاق کی آیات کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں اور انہی مسائل کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج کا جو لیسن ہے اس کا آغاز ایک نئے موضوع کے ساتھ ہو رہا ہے، جو میرے خیال سے اتنے زوردار طریقے سے پچھلی اب تک کی کسی آیت میں نہیں آیا۔ آج کے لیسن میں صلاۃ کے چند احکامات کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ نماز ہمارے دین کا ستون ہے اور قرآن مجید میں بار بار نماز کو قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں بیان ہوا کہ مومن اور کافر، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، اس لیے نماز کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے خیال سے سورہ البقرہ کی جو شروع کی چند آیات تھیں، نماز کے بارے میں پڑھا تھا کہ نماز کیا ہے اور اس کے قواعد و ضوابط اور اس کے شرائط، اس کے آداب کیا ہیں۔ آج ہم ان کو دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ اگر آپ وہ لیکچر سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب پیج کی جو شروع کی ویڈیوز ہیں نا، ان میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ اگر ہو سکا تو میں ڈسکرپشن باکس میں ان کا لنک بھی اٹیچ کر دوں گی۔ باقی اپنے آج کے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ یاد رہے کہ یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے۔ تو اس سب کو ذہن اور دماغ میں مسخر کرنے کے لیے تمہیں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تمہیں اس بات کو پروف کرنا ہوگا کہ واقعی تمہیں دل سے اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، البصیر بھی ہے، الخبیر بھی ہے۔ دنیا کے کاروباروں سے نکلو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اپنے اس وعدے کو تازہ کرو جو تم نے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں پچھلے کچھ لیسنز میں۔ نماز انسان کے ایمان کو تازہ رکھتی ہے۔ نماز جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی صفائی کا ہی بندوبست کرتی ہے۔ نماز انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ نماز انسان کے اندر خلوص پیدا کرتی ہے، اس لیے نماز کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ صلاۃ وسطیٰ بیچ والی نماز کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز ہی لی جاتی ہے، اس لیے کہ دن میں 2 نمازیں فجر اور ظہر اس سے پہلے آتی ہیں اور پھر 2 ہی نمازیں مغرب اور عشاء اس کے بعد آتی ہیں، اس لیے اس سے مراد عصر کی نماز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، رہ گئی، گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا، یعنی کہ اس کا اتنا نقصان ہوا کہ اگر اس کا نعوذ باللہ گھر اور اس کے بیوی بچے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائیں، تب بھی وہ اس نقصان کو نہیں بھر سکتا جو اسے عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہوا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے آداب کے ساتھ۔ قیام، رکوع اور سجدہ فرائض نماز میں سے ہیں۔ رکوع میں بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی سے جھک جاتا ہے، سجدے میں اس جھکنے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ قیام بھی قنوت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہو۔ معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے باادب کھڑا ہے، آپ کے اندر اتنی عاجزی ہو،
آپ کے اندر اتنا خشوع، اتنا خلوص ہو کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اس رب کے سامنے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کو دن رات نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیدل پڑھ لو یا سوار، دشمن اگر پیچھا کر رہا ہے، اور اگر آپ رک کر تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے سر پر آ پہنچے گا، یا آپ نے کہیں جا کر فوری طور پر حملہ کرنا ہے اور نماز کے لیے رک جائیں گے تو مطلوبہ ہدف کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ دشمن سے خطرے کی حالت میں پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، خطرہ دور ہو جائے اور امن کی حالت آ جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ امت کو نماز کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور حکم دیا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان میں ہے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے معلم ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ان 2 آیات میں نماز کو قائم کرنے پر زور دینے کا حکم دیا گیا، اور یہ جو ہم نے آیت نمبر 239 پڑھی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنا کتنا ضروری ہے، اور کسی حال میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ چاہے آپ جنگ میں ہوں، چاہے آپ کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہو، چاہے آپ نے جا کر کسی جگہ حملہ کرنا ہو، چاہے کوئی بھی مجبوری ہو، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز آپ کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے، چاہے آپ بستر مرگ پر پڑے ہوں، چاہے آپ بیڈ پر پڑے ہوں، چاہے آپ جتنے بھی بیمار ہوں، نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی روایات میں موجود ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آیات آئیں گی تو میں آپ کو بھی سارا طریقہ سکھاؤں گی۔ نماز کے قواعد و ضوابط اور نماز کے آداب ویسے تو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی چند آیات میں، لیکن تھوڑا سا میں یہاں پر اب دوبارہ ریفریش کرواتی جاؤں آپ کو کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ نماز کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا لازم ہے، چاہے آپ کو نفلی عبادت کرنی ہو یا فرضی عبادت کرنی ہو، اور وضو کے لیے صاف پانی کا ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر وضو کا جو طریقہ ہے اس کو مکمل طریقے سے فالو کرنا، جسم کا ہر وہ اعضاء جسے وضو میں دھونے کا حکم ہے اسے اچھی طریقے سے دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ناخن کے برابر بھی جو حصہ ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو ایڑیاں ہوتی ہیں انہیں اچھی طریقے سے دھونا، کوہنیوں کو اچھی طریقے سے دھونا، کیونکہ یہ ایسے اعضاء ہیں جو خشکی کی وجہ سے بعض اوقات پانی لگنے کے باوجود بھی گیلے نہیں ہوتے، خشک رہ جاتے، تو ان کو اچھی طریقے سے مل کے دھونا۔ پھر پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، مرد حضرات داڑھی کا خلال کریں۔ پھر نماز پڑھنے سے پہلے آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کا سطر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، مرد کا سطر الگ ہے، عورت کا سطر الگ ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے، اور عورت کا ہاتھ پاؤں کے علاوہ پورا جسم سطر میں آتا ہے۔ لیکن ایک بات جو مرد و عورت کے لیے یکساں ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو چہرے کو کھولنا ضروری ہے۔ آپ نقاب میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا آپ ماسک پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں ہوتی ان حالتوں میں۔ اب جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کی جگہ بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر نماز آپ بالکل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، بالکل ٹینشن فری ہو کے، اپنے دماغ کو بالکل ریلیکس کر کے، یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں سمجھ سکتے تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اتنے خشوع کے ساتھ اور اتنے اخلاص کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس طور پر نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بالکل منع ہے۔ جب کوئی شخص نماز کے دوران
اپنی نگاہوں کو پھیرتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو آج کا لیسن بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، آپ وہاں مجھے DM کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیسن اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔